بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی این ٹی وی HD 24 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ ناظرین، جو واقعہ چلتی ٹرین میں ایک خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا ایک پولیس والے نے، جو کہ ریلوے پولیس کا ملازم تھا، جس کو بعد میں سسپینڈ کیا گیا، حوالات میں بند کیا گیا، اس کی فوٹیج آئی اور ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی۔ میرا میں بھی ایک شارٹ کلپ آپ کو مل جائے کہ کیا یہ کوئی شارٹ اس طرح ہی اس کو مطلب سلاخوں کے پیچھے بند کیا، سسپینڈ کیا اور پھر اس کا ویڈیو کلپ یا مطلب فوٹو بنائی اور پھر یہ اس کے بعد شاید یہ پھر بحال ہو جائے؟ تو اس طرح ہوتا ہے، یہ ماضی میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین، اب وہ جو معاملہ ہے وہ مریم اس خاتون کا نام سامنے آیا ہے اور بیسیکلی بتایا جاتا ہے کہ وہ جڑاں والا کی رہائشی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے 2 چھوٹے کم سن بھتیجے تھے، سفر کر رہے تھے، جو کہ فوٹیج میں بھی دیکھے جا رہے تھے۔ ناظرین، 2-3 چیزیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ نمبر 1 کہ جو وہاں لوگ تھے ان کی بے حسی کا عالم دیکھیں کہ اس خاتون کے پاس شاید کرایہ نہیں تھا۔ جو گھر والوں کا موقف ہے وہ کہتے تھے کہ اس کے پاس کرایہ نہیں تھا۔ اس کی جو بہن ہے، مریم بی بی کی بہن، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس کرایہ نہیں تھا، اس کا پرس گم گیا تھا۔ جب میرے سے رابطہ ہوا ہے تو میں نے کہا پولیس والے کو، اپنی بہن کے موبائل کے ذریعے جب اس نے بات کروائی، کہ میں اس کو جیز کیش یا کوئی ایزی پیسے سینڈ کر دیتی ہوں، یہ آپ کو ٹکٹ کے پیسے دے دیتے ہیں، تو آپ ان کو تشدد نہ کریں، ماریں پیٹیں نہیں، گاڑی سے نہیں اتاریں۔ لیکن جو بچے چھوٹے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری جو وہ پھوپھو تھی اس کو باقاعدہ اس نے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد وہ اس کو پتہ نہیں کہاں لے گیا۔ اچھا، دوسری چیز جو فوٹیج میں باتیں چیخو پکار ہو رہی ہے، وہ خاتون ایک بڑے نمانے انداز میں وہ یہ کہہ رہی ہے بیچاری، جس طرح اس کو کوئی درد ہو رہی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ کہتی مار نہیں، مطلب جیسے وہ تشدد کر رہا ہے، اس نے بالوں سے بھی پکڑا ہے، اس نے بچوں کو بھی اس سے پہلے مارا ہے، پھر اس نے اس خاتون کو سیٹ سے کھینچا ہے، وہاں سے کوئی گن کا بٹ شٹ بھی مارا ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہے کیوں مارتا ہے بھائی، کیوں مارتے ہو؟ نہیں، مار نہیں، مجھے آتی ہوں نا، کیوں مارتے ہو؟ تو اس طرح کے وہ ورننگ اس کی لفظ اس کے اس ویڈیو میں سنے جا رہے ہیں، سنے جا سکتے ہیں، آپ بھی سن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ ہے۔ تو ناظرین، وہ انتہائی کرب اور تکلیف میں تو تھی۔ اس کے بعد اب یہ چانس ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کافی سارے شواہد تو آ چکے ہیں، لیکن ابھی کچھ چیمگوئیاں ہیں کہ جو نوملوم ایک خاتون کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، وہ خاتون تھی جس کو پولیس والے نے گاڑی میں تشدد کا نشانہ بنایا۔ ریلوے کے جو ترجمان ہیں وہ اس سے انکاری ہیں ابھی تک۔ بہرحال اس کے اوپر مزید تحقیق ہو رہی ہے اور پولیس کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مریم کی مسخ شدہ ڈیڈ باڈی ملی ہے، جڑاں والا کی جو خاتون ہے، لڑکی ہے، مطلب وہ اپنے بھتیجوں کو سندھ یا حیدرآباد سائڈ سے وہ پنجاب لا رہی تھی عید کے لیے، لیکن اس کے ساتھ یہ مس ہیپ ہوا۔ تو ناظرین، اس کو مطلب میں حیران ہوں کہ جب جو مار رہا تھا پولیس والا، جب اس خاتون کو، مریم کو، لڑکی کو، لوگ وہاں تماشا دیکھ رہے تھے۔ بڑے ہم عجیب تماشائی ہیں۔ بھائی، اس جاہل بندے کو، پولیس والے کو کم از کم یہ کہہ کے ہی روک دو، بھائی خاتون ہے، عورت ہے، اس کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ نہیں کرایا نا اس کے پاس؟ بھائی وہ 10-20 لوگ ڈبے میں، بوگی میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی صاحب استطاعت ہے کہ اس کا کرایہ دے دے۔ میں بھی وہ کسی کی سیٹ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہوگی تو بھائی اس کو مارو تو نہیں نا۔ کم از کم جو لوگ پاس کھڑے ہیں، بڑے اچھے بھلے لوگ کھڑے ہیں، باریش بھی ہیں، ینگ بھی ہیں، سمجھدار لوگ بھی ہیں، لیکن کسی نے اس پولیس والے جاہل انسان کو نہیں روکا
کہ آپ اس بیچاری نوجوان عورت ہے، اس کے ساتھ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم، اس کے بھتیجے ہیں، اور وہ جو بلبلا رہے ہیں وہ بچے بھی رو رہے ہیں، وہ خاتون بھی رو رہی ہے، پھر آپ اس کو بے آبرو کر رہے ہیں، اس کا دوپٹہ بھی کھینچا، اس کے بال بھی بکھرے، اس کا مطلب کھینچے بھی میں بھی بال، یعنی اس طرح کی جو صورتحال ہے، وہاں ہماری قوم کا حال دیکھیں، وہاں ہمارے لوگوں کا حال دیکھیں۔ اب یہ جو اس کی فیملی ہے، یہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی ٹکر چل چکے ہیں، بریکنگ نیوز بھی چل چکی ہے، سارا کچھ ہو چکا ہے کہ وہی یہ خاتون ہے جو مریم جڑاوالا کی مریم ہے، جس کا پوسٹ مارٹم ہوا، اس کو دفنایا گیا۔ اب جو بچوں کی بات ہے، اس میں کوئی زیادتی کا شک بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی پولیس والے نے وہاں، کیونکہ وہ جو لڑکی ہے وہ خوبرو لڑکی ہے، دیکھنے میں اس کا مطلب ایسا شائبہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تحقیق کرنے والی ہیں، اس کو ہماری حکومت جو ہے وہ لائٹ نہ لے۔ یہ واقعہ تھوڑا سا سامنے آیا ہے، ایسے واقعات آئے روز ہوتے ہیں، اور پچھلے سال ایک واقعہ ہوا تھا، ایک نوجوان لڑکی جو کہ مظفر گڑھ ملتان کے اسٹیشن پہ آئی، مظفر گڑھ میں وہ شادی تھی، اس کے بچے تھے، وہ اپنے شوہر سے طلاق لے گئی، بچوں کو ملنے آئی، پھر وہ شوہر آیا لیکن اس نے بچے نہیں ملوائے، پھر وہ بیچاری وہاں سے پریشانی کی عالم میں واپس چلی گئی۔ راستے میں اس کے ساتھ وہ جو فائر مین یا میں بھی ایک دو عملے کے لوگ تھے، انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی سلیپر میں لے جا کر۔ پھر وہ جب اس کو دھمکایا، میں بھی ایک دو رات اس سے زیادتیاں کرتے رہے۔ پھر جو کراچی اتری، پھر وہ وہاں سے ایک پولیس والے نے دیکھا تو اس نے کہا میں پریشان ہوں، میں مطلب میرا یہ اس طرح مسئلہ تھا، میرے بہنوئی کو بلا دو، یا مطلب پہلے کرایہ دار کو، مالک مکان کو بلایا، وہ نہیں آیا، پھر مطلب اس طرح کا ایشو، تو پھر بہنوئی کو بلوایا، پھر اس کے ساتھ گئی، لیکن اس نے بعد میں بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لیکن میں اس لیے نہیں بتا رہی تھی کہ مجھے ڈرایا دھمکایا گیا تھا، اور مجھے بھی پتا تھا کہ بننا کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر وہ ایس پی نے انیشیٹو لیا، ایک انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر کے کہنے پہ، تو پھر اس عورت کا پرچہ بھی ہوا، پھر اس کے وہ ملزمان بھی پکڑے گئے، پھر اب بات آگے بھی چلی، لیکن وہ اس کا اینڈ کیا ہوا یہ خیر نہیں پتا۔ تو ناظرین، یہ ایسا ہوا ہے پہلے کئی بار اور ہوتا ہے، تو اس کی ضرور تحقیق ہونی چاہیے۔ مزید اس کی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔